نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، مفتی فضل ہمدرد کا یہ کہنا کہ روافظ کے متعلق یہ اہل سنت جھوٹ بولتے ہیں کہ رافضی حضرت مولا علی کو خدا کہتے ہیں یا خدا کے برابر کہتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ تو اس پر ہم نے ایک مفصل کلپ بنایا۔ اب ایک اور کلپ سن لیں۔ ایک آج ہانی ذاکر ضمیر نقوی، میرا خیال ضمیر نقوی اس کا نام ہے، اس کا جناب والا کہنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، ذل جناح ذل جناح، جبکہ 10 لاکھ جو شہداء نے شہادتیں دی قیام پاکستان کے وقت، اور مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کی طرف آتے ہوئے جو راستے میں خواتین شہید ہوئی، مرد شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، ان کا خون بہا، ان کی زبانوں پہ یہی نعرہ تھا شب و روز کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان 10 لاکھ شہداء کی ان مقاصد کے اوپر لات مارتے ہوئے ضمیر نقوی کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، ذل جناح ذل جناح۔ ذل جناح کا مطلب کیا، وہ گھوڑا جس کو حضرت امام علی مقام امام حسین کے گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ کہاں لفظ ہے، کہاں عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، توحید خالص، اور کہاں ذل جناح، یعنی گھوڑے کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ اے مسلمانوں تمہارا نعرہ ہوگا لا الہ الا اللہ، ہمارا نعرہ ہے ذل جناح۔ میرا خیال ہے بی بی فضل ہمدرد کو شرک نظر نہیں آتا۔ یہ اس کا جناب والا کلپ سن لیں، اور یہ آپ جناب والا ویڈیو سنیں کہ وہ ضمیر نقوی کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے، 12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذل جناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا۔ ذل جناح آئے تم اس کے گھٹنے کے آگے سجدہ کرنا ہے، یعنی اللہ کو سجدہ کیا کچھ نہ بنا، قرآن پڑھا کچھ نہ بنا، استغفار کیا کچھ نہ بنا، اللہ سے دعائیں کی کچھ نہ بنا، جبکہ وہ استجب لکم، وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا، لیکن کچھ نہ بنا۔ درود و سلام پڑھ لیا کچھ نہ بنا، بس ذل جناح، گھوڑے کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، پیشانی ٹیک دو، وہ تمہیں بچہ بھی لے کر دے گا، زندگی والا لے کر دے گا۔ اب پھر بڑا کون ہوا، گھوڑا ہوا یا اللہ ہوا؟ یہ اس طرح اپنی جو ہے وہ عوام الناس کے اندر انجیکشن شرک کا لگانے والے۔ جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذل جناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ ذل جناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس پر کیا تبصرہ کروں، کیا تبصرہ کروں، مجھے تم بتاؤ فضل ہمدرد، تم خود بتاؤ، یا اس پر کلپ بنا کر مجھے اس کی وضاحت دے دو کہ دادی نے ذل جناح سے کہا بیٹا دے، قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں، دادی نے کہا ذل جناح سے مجھے بیٹا دے، پھر قائد اعظم کے بابا جان پیدا ہو گئے۔ نام رکھا اماں نے، پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا، کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ۔ وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اردو بول دیے کہ جس نے دیا، تو میں نے بیٹے کا نام ذل جناح رکھ دیا۔ ذل جناح پونجا، پونجا ذات، نام ذل جناح۔ اب وہ بڑے ہوئے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی، پھر قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جناح، شیریں بائی پیدا ہوئی، فاطمہ جناح پیدا ہوئی، تو پھر ذل نکل گیا، لمبا نام ہو رہا تھا، جناح رہ گیا۔ جب شیریں بائی پیدا ہو گئی، فاطمہ جناح پیدا ہو گئی، قائد اعظم پیدا ہو گئے، تو پھر ذل نکل گیا، پیچھے جناح رہ گیا، کیونکہ لمبا نام ہو رہا تھا ذل جناح سے۔ لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا، محمد علی، محمد علی جناح، جناح، اسے کہ ذل جناح نے دیا۔ اب ایک بات کہتے ہیں، اب یہاں سے فضل ہمدرد بھی سنے اور اس کے سارے حواری بھی سنے اور چاہنے والے بھی سنے اور سنی بھی سنے کہ کس طرح اب قائد اعظم کی ولادت سے لے کر کے ہمیں پاکستان تک وہ ایک گردان بنائے گا، ترتیب بنائے گا، سیڑھیاں بنائے گا، اور کس طرح جناب والا پوری قوم کو شرک کی طرف دھکیلنے کی دعوت دے گا۔ جنہوں نے جنگ لڑی، مات کر دیا انگریزوں کو، پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے، پاکستان بنا لیا، مسلمان آ گئے۔ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں، قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا، جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے، جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں۔ جی جب 11 مر گئے، 12واں بھی مر گیا خیال کر لیں، تو پھر قائد اعظم پیدا نہیں ہوئے، قائد اعظم پیدا نہیں ہوئے تو مسلم لیگ بنی نہیں، مسلم لیگ بنی نہیں، پاکستان بنا نہیں، پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر گیا۔
اور آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کو تو یاد نہیں، ہمیں یاد ہے جناب والا کہ سن 1946 کے اندر سنی بنارس کانفرنس ہوئی تھی، جس کی قیادت امیر ملت سید نام جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور کر رہے تھے، محدث علی پوری. اور آپ نے اس وقت ایک جملہ بولا تھا قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو، تو کہا تھا کہ جناح صاحب اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو پاکستان بننا مقدر ہو چکا ہے اور یہ بن کے رہے گا. جب اللہ کی مشیت میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ارادہ اس کا ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، تو وہ کسی سے بھی کام لے لے. لیکن ایک بنیاد رکھنی چاہیے، اگر قائد اعظم نہیں تو پاکستان نہیں، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مر گیا. یعنی پاکستان مسلم لیگ کا محتاج، مسلم لیگ قائد اعظم کی محتاج. قائد اعظم ذوالجناح پوجا کا بیٹا، اور ذوالجناح پیدا ہوا ہے گھوڑے سے، تو یہ سارا صدقہ گھوڑے کا ہے. یعنی اگر یہ پیدا نہ ہوتا پاکستان بننا، رابط ارادے بھی کر لیتا کہ پاکستان بننا، پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. کیوں کہ جب اس نے 11 دے کے نہیں بچائے تو 12واں کیسے بچاتا؟ وہ تو گھوڑے نے دیا تو گھوڑے نے بچایا نا. تو گھوڑا ہو گیا علی کل شیء قدیر. اس نے کہا نہیں یہ بچنا چاہیے. اب دیکھیں کس طرح یہ شرک کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہو جناب والا تم الزام لگاتے ہو. جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا. تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو. ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے. پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے. جہاں تک تو صدقے کی بات آ گئی، یعنی بنا یہ گھوڑے کے فیض سے ہی بنا ہے، اللہ کے ارادہ مشیت سے اور اس کے فضل سے نہیں بنا، بھائی گھوڑے کے فضل سے بنا ہے. اور آگے بات سنیے، آگے کیا کہتا ہے. ارے اب جملہ سن لو. چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ملک ذوالجناح کے صدقے میں بنا ہے، لہذا پورے پاکستان کو ذوالجناح کے سموں پہ سجدہ کرنا چاہیے. السجدۃ للہ، یہ بات کدھر گئی کہ سجدہ خدا کے لیے. مولا کائنات شیر یزداں 12 ائمہ کی تعلیم، رسول پاک کی تعلیم، تمام انبیاء کی تعلیم، سجدہ صرف خدا کو ہے. اور ضمیر نقوی کیا کہتا ہے؟ پورے پاکستان کو سجدہ کرنا چاہیے ذوالجلال کے قدموں میں. یعنی وہ مسجود ہو، اسے سجدہ گاہ بناؤ. شکریہ کیا کہنے تمہارے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ذوالجلال نہ ہوتا، ذوالجلال پوجا نہ ہوتا تو قائد اعظم نہ ہوتا، قائد اعظم نہ ہوتا تو مسلم لیگ نہ ہوتی، مسلم لیگ نہ ہوتی، پاکستان نہ ہوتا، پاکستان نہ ہوتا، پاکستانی نہ ہوتے. تو لہٰذا یہ سارے مجبور ہیں کہ تیرے آگے سجدہ لے دوں. یہ گردان بن گئی. اور ابھی بھی فضل ہمدرد کہتا ہے نہیں جی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں کہتے. یہ بالکل غلط ہے. اگلی بات سنیے. جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے. جی یہ ملک خدا نے نہیں دیا، یہ خدا داد نہیں ہے، یہ گھوڑے نے دیا ہے. اب بتائیے یہ جملہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خدا نے چیز نہیں مجھے دی، یہ گھوڑے نے دی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح. پاکستان کا مطلب گھوڑا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان کا مطلب ہے ذوالجناح. جی مسلمان بچے بزرگ عورتیں یہ سارے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن فضل ہمدرد صاحب تمہاری قوم یہ نعرہ لگاتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح، ذوالجناح. ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر ذوالجناح، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر ذوالجناح. ہم ٹھہرے خدا والے، تم ٹھہرے گھوڑے والے. تم تو تقسیم کر رہے تھے نا سقیفائی اور غدیری، بلکہ آج کے بعد تقسیم کیا کرو لا الہ الا اللہ، اصحاب توحید اور اصحاب گھوڑا، یہ تقسیم کیا کرو. کیونکہ گھوڑا اب خدا کے مقابلے میں آیا ہے. اور اگلی بات سن لیں. تم تو کہتے نہیں یہ علی کو خدا نہیں کہتے، کسی کو نہیں کہتے. پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین. پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، ہائے حسین یا حسین. یہ پاکستان کا مطلب ہے. اور آگے بابا کرنے والی قوم. مزید سن لیں فضل ہمدرد صاحب، آپ کو یاد آ جائے گا ذرا سا. ذوالجناح کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو آتے کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہے اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے. ارے حسین کا سبھی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے. بڑا شریف گھوڑا تھا جس کے کان میں قائد اعظم کی دادی نے نہ جانے کیا کیا باتیں کہیں جو اس نے سن لی اور پوری کر دی، بیٹا دے دیا. جب گھوڑا دعائیں سن لیتا ہے تو حسین کیا ہے اگر وہ رب بن جائے. فضل ہمدرد صاحب یہ بھولا ہوا سبق تمہیں یاد کروا رہے ہیں.
لیکن تمہیں یاد نہیں ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تم زمرے میں جا چکے ہو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جی رب قدیر فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تم سے اعلان جنگ ہو گیا کہ تم نے عام مقدس جماعت اولیاء کو نہیں، جماعت صحابہ کو تم نے گالیاں دی، جماعت صحابہ کو تم نے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا. تو انشاءاللہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے یہ آپ کی ایک ایک چیز ہم پکڑ لیں گے، واضح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے.